لاڈلی کی آنے والی سٹوری کیسی ہونے والی ہے، جہاں پر نازو ایک دفعہ سے پھر روحان کے ساتھ الجھتی ہوئی نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ روحان تم آخر مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کی۔ روحان یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میری ماں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اب تم بھی اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ کیونکہ امی اس گھر میں آنا نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں تمہاری ماں بلا وجہ ضد کر رہی ہے۔ روحان یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو ناز، میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم آج کے بعد میری ماں کے بارے میں اس طرح سے بات نہ کرو۔ اگر تمہیں اس گھر میں جانا ہے تو ٹھیک، اگر تم اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تو بھی میں تمہیں اس بات کے لیے فورس کبھی نہیں کروں گا۔ اتنے دن کے لیے تم اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو، جب میری امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا تو میں خود تمہیں اس گھر سے لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ بات سن کر نازو بہت غصے سے کہتی ہے کہ روحان بس اب میری تمہارے ساتھ شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے تم ایک کام کیوں نہیں کرتے ہو، اپنی ماں کو فورس کرو کہ وہ اس گھر میں آ جائیں اور ان کے لیے ایک ہم ملازمہ ہائر کر لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر روحان اب کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی بھی ہو تم کیا بات کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ تم میری ماں کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو روحان، میں نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ اگر آنٹی اس گھر میں رہیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ باتیں اب کہہ کر دل ہی دل میں کہتی ہے کہ انہیں سوائے تکلیف کے اس گھر میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور میں یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ اس گھر میں آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ کبھی اس گھر میں آئیں گی، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد وہ اس گھر میں آنے کا سوچ کیسے سکتی ہیں۔ یہاں پر اب وہ کافی زیادہ حیران بھی ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیوں تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے آخر تمہیں، تم جانتی ہو اچھے طریقے سے کہ میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے، تو پھر بھی تم یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو روحان، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں تمہارے فائدے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں۔ اگر آنٹی اس گھر میں رہیں گی تو دیکھو میری نظروں کے سامنے ہوگی، اگر انہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو میں تمہیں انفارم تو کر سکوں گی نا، اس طرح تمہاری پریشانی بھی کم ہو جائے گی۔ کیا تمہاری ماں اس گھر میں آ کر نہیں رہ سکتی یا پھر وہ جان بوجھ کر تمہاری اس پریشانی کو بڑھانا چاہتی ہیں؟ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ تم میری ماں کے بارے میں ایسے کیسے بات کر سکتی ہو، تم جانتی ہو تم یہ بات کر کے صرف مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے کہ میری باتوں سے آپ کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن کیا آپ نے اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیوں انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ آپ کو اس طرح اتنی اذیت دے رہی ہیں۔ روحان یہاں پر اپنا کچھ سامان پیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو نازو، میری ماں کو برین ٹیومر ہے اور میں اپنی ماں کو یوں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور تم بھی ایک سمجھدار لڑکی ہو، اگر تمہاری ماں بیمار ہوگی تو کیا تمہارے بھائی انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بس روحان، تم میری ماں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال بھی کیسے کر سکتے ہو، خدا نہ کرے کہ انہیں کبھی بھی کچھ ہو۔ یہ بات سن کر روحان کہتا ہے کہ اسی طرح ہر بچوں کو اپنی ماں بہت عزیز ہوتی ہے اور انہیں اپنی ماں سے بہت پیار ہوتا ہے، جس طرح تمہیں اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آج کے بعد تم ایسی بات بھی مت کرنا میری ماں کے بارے میں۔ اگر تم نے نہیں جانا تو میں تمہیں اس بات کے لیے فورس بھی نہیں کر رہا، چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ تبھی نہ تیار ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ امی کے گھر جاؤں گی تو ابرش کا دماغ تو میں خود ٹھکانے پر لگاؤں گی، کیونکہ ابرش کو اب ٹھکانے پر لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لاڈلی کی آنے والی سٹوری کیسی ہونے والی ہے، جہاں پر نازو ایک دفعہ سے پھر روحان کے ساتھ الجھتی ہوئی نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ روحان تم آخر مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کی۔ روحان یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میری ماں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اب تم بھی اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ کیونکہ امی اس گھر میں آنا نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں تمہاری ماں بلا وجہ ضد کر رہی ہے۔ روحان یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو ناز، میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم آج کے بعد میری ماں کے بارے میں اس طرح سے بات نہ کرو۔
اگر تمہیں اس گھر میں جانا ہے تو ٹھیک، اگر تم اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تو بھی میں تمہیں اس بات کے لیے فورس کبھی نہیں کروں گا۔ اتنے دن کے لیے تم اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو، جب میری امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا تو میں خود تمہیں اس گھر سے لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ بات سن کر نازو بہت غصے سے کہتی ہے کہ روحان بس، اب میری تمہارے ساتھ شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے تم ایک کام کیوں نہیں کرتی ہو، اپنی ماں کو فورس کرو کہ وہ اس گھر میں آ جائیں اور ان کے لیے ایک ہم ملازمہ